اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت ہے اور ہجرت کے فوراً بعد ہی نازل ہوئی تھی۔ اس کی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے کاموں کو ضائع کر دیا۔ یعنی کافر لوگ بعض اوقات دنیا میں رہ کر نئے کام بھی کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی نیک کام، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان کو نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت میں نیک اعمال کا فائدہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان۔ جب وہ ایمان ہی نہیں لاتے، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر، حتیٰ کہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو آخرت میں ان کے نیک اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے کہ ضائع ہو گئے، بس دنیا میں جو ان کو فائدہ ملے گا وہی ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علی محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر انہوں نے ایمان لایا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو درست فرما دیں گے۔ آمنوا علی بما نزل علی محمد، اگرچہ اس سے پہلے ایمان اور عمل صالح کا ذکر گزر چکا، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اس میں تصریح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تمام تعلیمات کو صدق کے دل سے ان کی تعلیمات کو قبول کیا جائے تو تب ہی وہ آدمی کامل ایمان والا ہوگا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، لفظ بال کبھی شان اور حال کے لیے آتا ہے اور کبھی قلب یعنی دل کے معنی میں آتا ہے۔ اگر پہلا معنی مراد لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو یعنی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو درست فرما دیا، اور اگر دوسرا معنی مراد لیا جائے قلب والا تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو درست کر دیا۔ یعنی حاصل دونوں معنوں کا ایک ہی ہے کہ جب دل درست ہو جائے تو پھر انسان کے حالات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بأن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، وہ باطل کے پیچھے چلے، وأن الذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، اتبعوا الحق، وہ حق کے پیچھے چلے، من ربہم، جو کہ ان کے رب کی طرف سے تھا۔ کذالک یضرب اللہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں امثالہم، ان کے احوال۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سو جب تم ملو یا تم مد مقابل ہو کافروں کے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارو، یعنی جب ان کے خلاف لڑنے کے لیے نکلو تو پھر کسی چیز کا کوئی لحاظ نہ رکھو کہ سامنے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا تعلق دار ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، اگر وہ کافر ہے
تو فضر بالرقاب گردنیں مارو۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایسا ہی ہوا، کئی مسلمان آمنے سامنے تھے، کچھ کافر تھے اور دوسری طرف مسلمان تھے، لیکن ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو کفار نے یہ لحاظ رکھا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم تھا کہ اب جنگ جو ہے وہ کفر اور اسلام کی ہے، لہٰذا کسی تعلق اور رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کافروں کے مقابل جاؤ تو فضر بالرقاب گردنیں مارو، رقاب کہتے ہیں گردنوں کو، حتیٰ اذا اسخنتموہم یہاں تک کہ جب تم ان کو کچل چکو، فشدوا الوثاق تو مضبوطی سے قید کر لو، فإما منًا بعد پھر اس کے بعد احسان کیجئے، یعنی احسان کیجئے اور ان کو آزاد کر دیجئے، وإما فداءً یا فدیہ اور معاوضہ لیجئے، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار پھینک دے۔ حرب کہتے ہیں لڑائی کو، تضع کا معنی پھینکنا، اوزارہا اپنے ہتھیار، مطلب یہ ہے کہ جب تک لڑائی ختم نہیں ہوتی تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم دشمنوں کو قتل کرو، ان کو قید کرو، اور جب لڑائی ختم ہو جائے تو پھر ان کو قید کرنا یا بغیر کسی وجہ کے ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب تک لڑائی ہو رہی ہے اس وقت تک جائز ہے۔ اب یہ اس آیت کے اندر دو حکم دیے گئے ہیں، فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب اوزارہا، کہ جب تم ان کو قید کر لو تو پھر دو کاموں میں سے جو بھی آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو، یا تو ان پر احسان کرو یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں نے کچھ کافروں کو قید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے ان کو فدیہ لے کر ان کو کیوں آزاد کیا۔ تو وہاں پر فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قیدیوں سے کسی صورت بھی فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں پر منع کیا گیا تھا، اور اس منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اگر آپ فدیہ لے کر ان کو آزاد کرتے ہیں تو ان کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہوگا، تو اس وقت فدیہ لے کر آزاد کرنے کی ممانعت اس وجہ سے تھی کہ آپ ان کو اس وقت تک آزاد نہ کریں جب تک ان کی طاقت کو کچل نہ دیں۔ تو اگر لڑائی کے بعد ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ان کی طاقت کو آپ کچل دیتے ہیں، تو پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنا جائز ہے۔ تو وہ والی آیت منسوخ ہوگی اور یہ والی آیت ناسخ ہوگی، اس کو منسوخ کرنے والی ہے کہ یہاں پر دونوں میں سے ایک اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے ان کو بغیر فدیہ کے آزاد کریں، ان پر احسان کریں، یا ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بلکہ اس کی کل 4 صورتیں بنتی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں کہ اگر کفار قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ ان کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دے، ان پر احسان کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لے پھر ان کو آزاد کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہے کہ یہ آزاد ہونے کے بعد دوبارہ ہم سے لڑائی کریں گے، مسلمانوں کو تنگ کریں گے، شرارت کریں گے، ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا، تو ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ان کو آزاد بھی نہ کیا جائے، قتل بھی نہ کیا جائے، بلکہ ان کو غلام بنایا جائے کہ وہ غلام بن کر رہیں، مسلمانوں کی خدمت کریں، لیکن ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ جس طرح اسلام یہی نصیحت کرتا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، لیکن یہ ہے کہ وہ غلام بن کر رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، ان میں سے جو صورت بھی اختیار کی جائے۔ ذالک یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ ولو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لن تصر منہم
تو خود ان سے بدلہ لے لیتے یا انتقام لے لیتے۔ یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ جہاد کی مشروعیت کی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کیوں فرض فرمایا۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے خود انتقام لے لیتے۔ اس امت میں کفار سے جہاد اور قتال کی مشروعیت در حقیقت ایک رحمت ہے، کیونکہ وہ آسمانی عذابوں کے قائم مقام ہے۔ پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل فرماتے تھے، زمینیں پھٹ جاتی تھیں، آندیاں چلتی تھیں، تو لوگ سب کے سب ہلاک ہو جاتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا کہ بالکل ان کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب کم نازل فرماتے ہیں۔ اب جو کفار ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ اب جہاد سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ نہیں مریں گے، بلکہ وہی کافر مریں گے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کی عورتوں کو اور بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک تو یہ کہ وہی لوگ جہاد میں مریں گے ان پر عذاب آئے گا جو لڑیں گے، جو کفر پر ڈٹے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ یعنی جہاد کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اس کی خاطر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جس طرح پیچھے فرمایا تھا کہ ایمان کے بغیر اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی لڑتے لڑتے مر گیا تو اب یہ نہ کہا جائے کہ اس نے تو جہاد مکمل ہی نہیں کیا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھائیں گے، ویصلح بالہم، اور ان کے حالات کو درست فرمائیں گے، ویدخلہم الجنۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، عرفہا لہم، اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو پہچان کروا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ان کو پہچان کروا دی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جس طرح انہوں نے دنیا میں جنت کی صفات سنی تھی تو ان کو پہچان ہوگی تھی کہ جنت ایسی ایسی ہوگی، اس میں یہ نعمتیں ہوں گی۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہر کوئی اپنے مقام کو پہچان لے گا، اس کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، جہاد کرو گے اور دین کے کام کرو گے، دین کو پھیلانے میں مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعصى لهم، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ منہ کے بل گرے، واضل اعمالهم، اور کھو دیے ان کے کئی کام، یعنی اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا، ما اس کو انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، دمر اللہ علیہم، ہلاکت ڈال دی اللہ نے ان پر، نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، وللکافرین امثالها، اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی چیزیں۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے ایمان والوں کا، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی بھی رفیق نہیں ہے۔